بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 48 ہے۔ ہم بمشکل 3-4 میل ہی فاصلہ طے کر پائے تھے کہ ایک ٹیلے کی اوٹ سے نکلتے ہی اچانک ایک وردی پوش ہمارے سامنے آ گیا۔ میں شاید موٹر سائیکل کو لہرا کر اس سے بچتا ہوا نکل جاتا، لیکن میں نے اس کے ہاتھ میں دور مار رائفل دیکھ لی تھی۔ یوں تو میرے پیچھے بیٹھی ہوئی کیٹی کی بیلٹ میں موبرگ اڑسا ہوا تھا جو جیکٹ کی آڑ میں تھا، لیکن فوری طور پر نکالا جا سکتا تھا، مگر میں نے کیٹی کو ٹہوکا دے کر ریوالور نکالنے اور وردی پوش کو گولی مارنے سے باز رکھا، کیونکہ میں نے کچھ ہی دور ایک نیم پختہ کوٹھڑی اور ایک خیمے پر مشتمل سرحدی چوکی کی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ میگھنا نے ایسا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا تھا کہ راستے پر میرا سامنا سرحدی فوجیوں سے بھی ہو سکتا ہے، اور میں راستے سے بھٹکا بھی نہیں تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی پڑاؤ کے دوران بھی میں نے نقشہ کھول کر قطب نما کی مدد سے دیکھا بھی تھا کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے تھے۔ بہرحال میں نے اسے بچاتے ہوئے موٹر سائیکل روکی اور ہر ہنگامی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سرحدی فوجی، جس کے جسم پر بھارتی وردی اور کندھے پر 2 ستارے بھی سجے ہوئے تھے، دور مار رائفل کو لاپرواہی سے ہلاتا اور میرے بجائے کیٹی کو پرتجسس نظروں سے دیکھتا قریب آ گیا۔ اس کی مونچھیں گلہری کی دم کی طرح پھولی پھولی اور اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ یہ کس قسم کا مال لیے جا رہے ہو؟ اس نے رائفل کی نال سے کیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے استہزائیہ سے لہجے میں پوچھا۔ کیٹی گو کے جینز جیکٹ میں تھی، بال کٹے ہوئے تھے، سر پر شکاریوں والی ٹوپی تھی، لیکن یہ دیکھنا بہرحال زیادہ مشکل نہیں تھا کہ وہ لڑکی تھی۔ بڑا عمدہ قسم کا مال ہے، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاتھ لگا کر دیکھو، کرنٹ مارے گا، اس نے کھل کر کہا لگایا، گویا میں نے اسے لطیفہ سنا دیا ہو اور وہ اس سے خوب محفوظ ہوا ہو۔ پھر اس نے چاروں طرف گھوم کر ہمارا اور موٹر سائیکل کا اوپر نیچے سے اچھی طرح جائزہ لیا اور سامنے آ کر قدرے حیرت زدہ سے لہجے میں بولا، تمہارے پاس تو واقعی کوئی مال نظر نہیں آ رہا۔ پھر سرحد پار کیا کرنے جا رہے ہو؟ یا محض اس لونڈیا ہی کو ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہو؟ مال تو واقعی میرے پاس کوئی نہیں، میں نے جواب دیا۔ مال لے کر جاؤ یا بغیر مال کے جاؤ، ہمارا خرچہ تو دے کر ہی جانا پڑے گا۔ اگر مال لے کر نہیں جا رہے تو یہ تمہاری بے وقوفی ہے، ہماری نہیں۔ کون سی کرنسی میں خرچہ چاہیے اور کتنا؟ میں نے ادھر ادھر کی باتوں میں مزید وقت ضائع کیے بغیر فوراً پوچھا۔ ہمارے پاس امریکی ڈالرز بھی ہیں اور بھارتی روپیہ بھی۔ انڈین کرنسی میں ہی دے دو، 500 روپے۔ اس نے سوچ کر جواب دیا، تم خالی ہاتھ جا رہے ہو، اس لیے تم سے خاص رعایت ہے۔ میں نے کیٹی کو اشارہ کیا، اس نے کندھے سے لٹکے ہوئے چھوٹے سے بیگ سے 100 کے 5 نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے، جو اس نے لے کر اطمینان سے اپنی جیب میں رکھ لیے اور چوکی کی طرف چل دیا، جس کے دروازے پر ایک وردی پوش کھڑا تھا۔ میرے سامنے ہی انہوں نے ہمارے نوٹوں کو بانٹ لیا اور ہاتھ ہلا کر ہمیں الوداع کہا۔ میں نے موٹر سائیکل کو گیئر لگایا۔ راستہ ایسا دشوار گزار زیادہ نہیں تھا، اس لیے ہم خاصی تیز رفتاری سے فاصلہ طے کرنے لگے۔ تیز ہوا اور موٹر سائیکل کے شور کی وجہ سے ہمیں جو بھی بات کرنی ہوتی تھی چلا کر کرنی پڑتی تھی۔ کیٹی میرے کان میں چلائی، اب تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسمگلنگ اتنی پھولتی پھلتی کیوں جا رہی ہے۔ میری سمجھ میں بہت عرصہ پہلے ہی آ چکا تھا، میں نے جواب دیا۔ تقریباً 20 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک ایسے راستے پر پہنچے جو بڑے بڑے تودوں کو تراش کر اس طرح بنایا گیا تھا کہ 12-14 فٹ چوڑی اور اونچی دیوار سے مشابہ نظر آتا تھا۔ اس کے دونوں طرف نشیب میں کائی زدہ زمین تھی اور کہیں کہیں خودرو جھاڑیوں کے جھنڈ نظر آتے تھے، جن کے درمیان کوئی جنگلی خرگوش پھدکتا نظر آ رہا تھا۔ یہ دیوار نما سڑک اس بات کی بھی نشانی تھی کہ وہ وادی اب زیادہ دور نہیں جو ہماری منزل تھی، اور جس کا نام احسان مرزا نے جو بتایا تھا اس کا اردو میں مطلب تاریک وادی بنتا تھا، حالانکہ بقول اس کے وہاں روشنی کی کوئی کمی نہیں تھی۔ دیوار نما سڑک بڑے عجیب و غریب طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی۔ کبھی اس میں ایسا کوئی موڑ آ جاتا جہاں دونوں طرف چٹانیں وغیرہ یوں اس پر جھکی نظر آتی کہ راستہ مسدود معلوم ہوتا تھا، لیکن قریب پہنچنے پر پتہ چلتا کہ وہاں سے سڑک نشیب میں چلی گئی ہے
اور کہیں کسی چٹانی سلسلے کے گرد چکر کاٹنے کے بعد احساس ہوتا کہ ہم دوبارہ وہیں پہنچ گئے ہیں جہاں کچھ دیر پہلے تھے، لیکن بغور جائزہ لینے پر احساس ہوتا کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس سطح اور چکنی سڑک پر نہ جانے کیوں ہلکی سی نمی موجود تھی، جس کی وجہ سے اس پر بظاہر معمولی اور در حقیقت بے حد خوفناک پھسلن تھی۔ گویا اس سڑک پر موٹر سائیکل چلانا در حقیقت موت کو گولے کے کرتب دکھانے ہی کا مترادف تھا۔ تقریباً 4 میل کے سفر کے بعد یہ سڑک بتدریج تنگ ہونے لگی اور ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں سڑک 1 فٹ سے بھی کم چوڑی رہ گئی۔ اس پر موٹر سائیکل چلانا تو درکنار، پیدل بھی ایک وقت میں ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا، اور وہ بھی محتاط ہو کر۔ ایک سے زیادہ آدمی اس پر قطار ہی بنا کر چل سکتے تھے۔ ہم اس مقام سے کچھ پیچھے ہی رک چکے تھے۔ مجبوراً میں نے موٹر سائیکل کا انجن بند کیا اور اسے تنگ ہی سڑک پر یوں ترچھی کر کے کھڑا کر دیا کہ راستہ ہی بند ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے چھوٹے چھوٹے بیگ کمر سے باندھے اور پیدل آگے چل دیے۔ ہمارے ارد گرد نشیب میں اب بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹیلے نظر آ رہے تھے اور زمین بھربھری اور سیاہی مائل ہو چلی تھی۔ سرسری نظر میں یہ صحرائی علاقہ معلوم ہوتا تھا، لیکن ہوا بلند ترین پہاڑی مقامات ہی کی طرح منجمد کر دینے والی تھی۔ تنگ راستے پر میرے پیچھے آتے آتے کیٹی بولی، منصور، اگر ہم اس مہم میں مارے گئے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہمارا کیا بنا یا یہ کہ ہم کہاں مارے گئے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ میں ایسے انتظامات کر آیا ہوں کہ میرے متعلق میرے پیچھے والوں کو کچھ ایسی بے خبری بھی نہیں رہے گی، بلکہ اس کام کی ڈور بھی جہاں میرے ہاتھ سے چھوٹے گی وہاں سے کوئی اور اس کو تھام لے گا۔ پھر میں نے اسے چھیڑنے کی خاطر کہا، البتہ تمہارا کچھ نہیں کہا جا سکتا، تمہارا پہلے بھی کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اب بھی کسی کو تشویش نہیں ہوگی کہ تم کہاں گئی۔ تم بھی اگر ساتھ ہی مر گئے پھر تو مجھے اپنے یوں گمنام، بلکہ یوں کہو کہ بے ننگو نام مر جانے پر کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ ہمارا انداز ایسا ہی تھا جیسے خوش فکروں کا کوئی جوڑا پکنک پر کہیں جا رہا ہو، حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ آزمائش کا میدان زیادہ دور نہیں۔ کیٹی جب سے مجھے ملی تھی، اس مختصر سے دور میں ہی ہم پر بہت بڑے مرحلے آ چکے تھے، لیکن اس نے ابھی تک کسی بھی مرحلے پر تھکن، بیزاری، خوف، پسپائی یا عدم دلچسپی کا اظہار نہیں کیا تھا، اور نہ ہی شکوے کا کوئی لفظ اس کی زبان پر آیا تھا۔ میرا یہ یقین پختہ ہو جا رہا تھا کہ وہ صحیح معنوں میں ایک اچھی ساتھی تھی۔ تقریباً 1 میل کا راستہ طے کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ دیوار نما سڑک کی بلندی اب بہت کم رہ گئی تھی۔ 18-20 فٹ کے قریب محتاط اور مخصوص انداز میں چھلانگ لگائی جاتی تو کوئی ہڈی وغیرہ ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ اس مقام پر رک کر میں نے اندرونی جیب سے ہاتھ کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا نقشہ نکال کر دیکھا اور اس فیصلے پر پہنچا کہ اب مزید دیوار پر ہی چلتے رہنا زیادہ تیزی سے موت کے قریب جانے کے مترادف تھا۔ اب مجھے آگے بڑھنے کے لیے دوسرا انداز اختیار کرنا تھا۔ نقشہ جیب میں رکھنے کے بعد میں نے پہلے کیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس طرح نیچے لٹکایا کہ اسے کم سے کم اونچائی سے چھلانگ لگانی پڑے۔ پھر میں نے دیوار سے پاؤں لٹکا کر پنجوں کے بل چھلانگ لگائی۔ اب ہمارے سامنے اونچے نیچے ٹیلے، نالے، کھائیاں اور جھاڑیاں تھیں اور سطح زمین بتدریج بلند ہو رہی تھی۔ ہم انہی چٹانوں کے گرد چکر کاٹتے ہوئے بلندی کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ نیچے چلنے کے لیے بندروں کی طرح کرتب دکھانا ضروری تھا۔ کہیں کوئی نالا پھلانگنا پڑتا تھا، کہیں کسی کائی زدہ تودے سے پھسل کر گرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا تھا، کہیں جھاڑیوں سے بچنے کے لیے کافی طویل چکر کاٹنا پڑتا تھا، اور تو اور کئی مرتبہ 3-3، 4-4 بھیڑیوں کی ٹولیاں بھی متجسس نظروں سے ہمیں دیکھتی ہوئی گزریں، لیکن انہوں نے ہم پر حملہ آور ہونے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی۔ بھیڑیا درندگی میں جتنا آگے ہے اتنا ہی اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے معاملے میں چالاک بھی ہوتا ہے۔ ہتھیار کی بو گویا دور ہی سے سونگھ لیتا ہے۔ مسلح آدمی پر شاذ و نادر ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ نہتے پر بھی بھیڑیے عموماً اسی وقت بے خوف ہو کر حملہ کرتے ہیں جب تعداد میں کم از کم 10-12 ہوں۔ دیوار پر چلنے کا یہی فائدہ نظر آتا تھا کہ قباحتوں سے گزرنے سے انسان محفوظ رہتا تھا، لیکن اس آسانی سے صرف وہی استفادہ کر سکتے تھے جو تاریک وادی میں رہتے تھے۔
سورج غروب ہونے میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا تھا۔ ہم نے تھکن کے باوجود کچھ اور تیز چلنا شروع کر دیا۔ ہوا میں اب دلدلی زمین کی بو رچی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہم اس مقام تک جا پہنچے جہاں سے ڈھلان شروع ہو رہی تھی۔ ڈھلان کے اختتام پر نیچے طویل و عریض میدان پھیلا ہوا تھا، لیکن یہ میدان چٹیل نہیں تھا۔ اس پر تا حد نظر سبزہ ہی سبزہ پھیلا ہوا تھا اور حد بندیوں کے ذریعے 20 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ سبزہ در حقیقت 2-2.5 فٹ کے پودے تھے جو سیاہی مائل پانی میں کھڑے تھے۔ 300-400 افراد اس طویل و عریض میدان میں پھیلے ہوئے تھے اور یہاں باقاعدہ اسی طرح کام ہو رہا تھا جس طرح بڑے بڑے کھیتوں پر ہوتا ہے۔ کہیں پانی گزارنے کے لیے نالا کھودا جا رہا تھا، کہیں گوڈی کی جا رہی تھی اور کہیں تیار فصلوں سے ڈوڈی اتاری جا رہی تھی، کہیں پودوں کو سنوارا جا رہا تھا، کہیں کچھ بیج نما چیزوں یا ڈوڈیوں کے ٹوکرے بھر بھر کر کچھ لوگوں کے سروں پر لادے جا رہے تھے جو انہیں دور ایک بڑی نیم پختہ سی عمارت کی طرف لے جا رہے تھے۔ دور سے وہ عمارت فلور ملز یا پھر کولڈ سٹوریج سے مشابہ نظر آتی تھی، حتیٰ کہ یہاں کچھ ایسی جدید قسم کی مشینری بھی نظر آ رہی تھی جو باقاعدہ جائز قسم کی کھیتی باڑی کرنے والوں کو بھی میسر نہیں تھی۔ ایک جگہ ایک ٹیوب ویل اور ایک جگہ نشیب میں اس سے ملتی جلتی کوئی اور مشین بھی نظر آ رہی تھی۔ ٹیوب ویل غالباً ڈیزل سے چلتا تھا یا پھر اس کے لیے کہیں کوئی طاقتور جنریٹر موجود تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ سب مشینری یہاں تک پہنچی کس طرح تھی۔ میری معلومات کے مطابق بھی اور مشاہدے و اندازے کے مطابق بھی یہاں تک پہنچنے کا راستہ تو وہی ایک نظر آتا تھا جس سے ہم آئے تھے، اور وہ مشینری یا کسی بھی قسم کی وزنی اشیاء کی نقل و حمل کے لیے قابل استعمال نہیں تھی۔ گویا یہ تاریک وادی تو نہیں، البتہ وادی عجائبات ضرور تھی۔ ابھی میری آنکھوں کو اور نہ جانے کیا کیا دیکھنا تھا۔ میں اور کیٹی ایک بڑے سے تودے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اور اس قسم کے تودے ڈھلان پر جگہ جگہ موجود تھے، لیکن ان کے درمیان عموماً خاصا فاصلہ تھا۔ اگر ہم ڈھلان کی طرف سفر کرتے وقت ایک تودے سے دوسرے تودے کی طرف بڑھتے اور اس دوران منشیات کے کھیتوں میں کام کرنے والوں میں سے کسی کی نظر بلندی کی طرف اٹھ جاتی تو ہمیں نہایت آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ کھیتوں میں صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی مصروف کار تھیں۔ ان سب کے لباس ڈھیلے ڈھالے، موسم کی مناسبت سے بھاری بھرکم اور گہرے رنگوں کے تھے۔ ان کی تراش خراش پٹھانوں کے ملبوسات سے بہت ملتی جلتی تھی۔ میں نے ایک مرد اور ایک عورت کو تاڑا، گو کہ ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا اور وہ ایک دوسرے سے لا تعلق نظر آ رہے تھے، تاہم وہ ایک دور افتادہ سے گوشے میں پودوں پر جھکے جھکے کچھ کر رہے تھے۔ میں نے کیٹی کی توجہ بھی ان کی طرف دلائی، پھر کہا، ہمارے شکار کے طور پر مجھے یہی موزوں ترین نظر آ رہے ہیں۔ یہ دونوں باقی لوگوں سے کافی فاصلے پر ہیں، ان کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہے، اور ان سے چند گز کے فاصلے پر ہی چند درختوں کی اوٹ بھی میسر ہے۔ بے شک، کیٹی نے ان کا جائزہ لیتے ہوئے تائید کی۔ میرا خیال ہے ہم الگ الگ اور اپنا اپنا طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے نیچے پہنچتے ہیں۔ میں نے کہا، تم عورت کو قابو کرنا اور میں اس مرد کو قابو کروں گا۔ مقصد صرف انہیں بے ہوش کر کے ان کا لباس وغیرہ حاصل کرنا ہے تاکہ ہم ان کا روپ دھار کر انہی لوگوں میں گھل مل جائیں۔ بہرحال اگر خنجر وغیرہ کے استعمال کی ضرورت پڑ جائے تو ہچکچانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کوئی اتنی معصوم روحیں تو ہیں نہیں۔ کیٹی نے اس بات میں سر ہلایا اور مجھ سے کافی دور چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ میری نظر سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے پتھروں کی آڑ لیتے ہوئے اور کہیں کہیں چوپائے کی طرح چلتے ہوئے نشیب میں اترنا شروع کیا۔ میں نشیب میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ نیچے پہنچ کر میرے دیکھ لیے جانے کا خطرہ بے حد کم ہو گیا، لیکن سیدھا کھڑا ہونا اب بھی خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ پودے زیادہ اونچے نہیں تھے۔ البتہ کہیں کہیں بعض چیزوں کے انبار وغیرہ موجود تھے، ان کے پاس درختوں کے عقب میں پہنچ کر سیدھا کھڑا ہوا جا سکتا تھا۔ تاہم اپنے مطلوبہ شخص کے عقب میں مجھے چاروں ہاتھوں پیروں کے بل ہی پہنچنا پڑا، اور عین اس وقت جب کہ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ جھکنے لگا ہے اور میں اس کی کنپٹی پر وار کر سکوں گا، اسی لمحے اچانک ہی وہ نہ جانے کیوں گھوم گیا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ یوں دم بخود رہ گیا جیسے کسی بھرے پورے شہر کے بیچوں بیچ رہنے والے مہذب و شائستہ انسان نے اپنے آراستہ و پیراستہ ڈرائنگ روم میں
کسی برفانی ریچھ کو داخل ہوتے دیکھ لیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے تو میں بھی گڑبڑا کر رہ گیا تھا اور چاروں ہاتھ پیروں کے بل یوں کھڑا رہ گیا تھا جیسے کوئی پہاڑی بکرا سوالیہ نظروں سے کسی اجنبی کی طرف دیکھ رہا ہو۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس شخص کے ہونٹ حرکت میں آتے، میں نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی ٹانگ گھسیٹی اور جیسے ہی وہ گرا اس کی کن پٹی پر چاپ رسید کی۔ اسی لمحے وہ ساکت ہو گیا۔ اس غریب کو شاید یہ سمجھنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا اور اس پر حملہ آور ہونے والا جانور کون سا تھا۔ میں اسے تیزی سے گھسیٹ کر درختوں کے جھنڈ میں لے گیا۔ وہ کچھ اکھڑی اکھڑی سی سانسیں لے رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جلدی میں شاید اس کی کن پٹی پر چاپ کچھ زیادہ ہی زوردار پڑ گئی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی کمر پر بندھا ہوا چھوٹا سا بیگ اتارا اور اس کے کپڑوں وغیرہ سے اپنا لباس کا تبادلہ شروع کر دیا۔ مجھے اس کام میں اور اپنے حلیے کو مکمل طور پر شک و شبے سے بالا تر بنانے میں خاصی دیر لگ گئی۔ جب میں اپنے تنقیدی جائزے سے مطمئن ہو کر جھنڈ سے نکلنے کا ارادہ کر رہا تھا تو اپنے عقب میں ایک نسوانی آواز سن کر مجھے تیزی سے گھومنا پڑا۔ اس نے کسی ناقابل فہم زبان میں کچھ کہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ کاشتکار عورتوں میں سے کوئی ایک تھی، شاید میرے شکار کی بیوی ہی رہی ہو۔ وہ چادر میں تقریباً پورا چہرہ چھپائے کھڑی تھی، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میں ایک چاپ اسے بھی رسید کرنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ وہ غالباً میرا ارادہ بھانپتے ہوئے میرا ہاتھ حرکت میں آنے سے پہلے ہی اچھل کر دور ہٹ گئی۔ اس کی آنکھیں اصلی حالت پر آ گئیں اور تب ان آنکھوں کو میں نے پہچان لیا۔ ساتھ ہی اس نے چہرے سے چادر ہٹا دی اور بے آواز طریقے سے ہنسنے لگی۔ میں بھی دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ کیٹی تھی جو مجھ سے پہلے ہی اور مجھ سے کچھ بہتر طور پر حلیہ تبدیل کر کے آن پہنچی تھی۔ اس عورت کا تم نے کیا کیا؟ میں نے پوچھا۔ وہی جو تم نے اپنے شکار کا کیا، اس نے جواب دیا۔ سورج تقریباً غروب ہو چکا تھا اور کام کرنے والے مرد اور عورتیں بڑی بڑی ٹولیوں کی صورت میں ایک طرف کو چل پڑے تھے۔ ہم بھی ایک ٹولی کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ ہم نے اپنے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کوئی شخص ہم دونوں میں سے کسی کو مخاطب نہ کر بیٹھے، لیکن جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کا امکان بے حد کم تھا۔ ایک تو وہ سب تھکے ہارے نظر آ رہے تھے۔ اس عالم میں ویسے ہی انسان ایک دوسرے سے بات کرنے سے بیزار ہوتا ہے۔ بس جلد از جلد گھر پہنچ کر تھکن اتارنے اور حسب حیثیت آسائشوں سے محفوظ ہونے کا خیال ذہن میں جاگزیں ہوتا ہے۔ کچھ ویسے بھی یہ لوگ قدرے فلسفیانہ اور یاس زدہ سے انداز میں خاموش رہنے کے عادی معلوم ہوتے تھے، لیکن اپنی زندگی سے عدم دلچسپی یا اپنے معمولات سے بیزاری بھی ان کے چہروں سے عیاں نہیں تھی۔ وہ مطمئن، مسرور اور آسودہ حال بھی نظر نہیں آتے تھے۔ ان میں سے بہت کم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ہم ایک نہایت طویل و عریض سبزہ زار سے گزرے جو غالباً مویشیوں کے لیے چراگاہ کا کام دیتا تھا۔ اس کے ایک حصے میں بہت بڑا باڑہ بھی نظر آ رہا تھا جہاں کئی آدمی مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ یہ لوگ غالباً رکھوالے اور گوالے تھے۔ سبزہ زار سے گزرنے کے بعد ایک مختصر سا چٹیل میدان آیا۔ پھر تھوڑی سی چڑھائی چڑھنے کے بعد لوگ 1 فٹ سے بھی کم چوڑی اسی سڑک پر پہنچ گئے جس پر میں اور کیٹی سفر کرتے رہے تھے اور پھر نشیب میں اتر گئے تھے۔ اس سڑک پر لوگوں نے چڑھنا شروع کر دیا تو خود بخود ہی قطار بنتی چلی گئی جو کافی طویل تھی۔ کیٹی میرے آگے تھی اور ہم اس قطار کے تقریباً وسط میں تھے۔ سڑک آگے چل کر تقریباً عمودی سی چٹانوں کے ایک دائرے میں گویا غائب ہو رہی تھی۔ قطار کا اگلا سرا اس موڑ پر پہنچا تو قطار کے آگے کھسکنے کی رفتار کچھ کم پڑ گئی، لیکن مجھے چونکہ موڑ سے آگے کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے میں اس کی وجہ جاننے سے قاصر تھا۔ شام کے سائے بھی گہرے ہو چکے تھے۔ جب کیٹی اور میں موڑ سے ذرا آگے پہنچے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں ایک لمحے کے لیے ٹھٹک سا گیا۔ چند گز آگے وہ تنگ سی سڑک چٹانوں کے درمیان تراشے گئے ایک بہت چوڑے مستہ چبوترے سے مل گئی تھی اور اس چبوترے پر نہایت بلند و بالا آہنی پھاٹک نصب تھا۔ اس قسم کے پھاٹک عموماً زمانہ قدیم کی یادگاروں اور قلعوں وغیرہ میں نصب نظر آتے تھے۔ دائیں بائیں دونوں طرف سے یہ پھاٹک گویا چٹانوں ہی میں نصب تھا اور دوسری طرف پہنچنے کے لیے اسی میں سے گزرنا ضروری تھا۔ پھاٹک اس وقت کھلا ہی تھا اور اس کے پار نشیب میں اونچے نیچے جھوپڑی نما
اور کچھ جاپانی طرز کے مکانوں کے ہیولے نظر آ رہے تھے۔ پھاٹک پر دونوں اطراف 2 محافظ سٹین گن لیے کھڑے تھے۔ ایک محافظ کے قریب ہی بجلی کے واٹر کولر سے مشابہ ایک مشین پتھریلے فرش پر کھڑی تھی۔ دراصل اس مشین ہی کا استعمال دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی تھی اور ایک لمحے کے لیے میں پریشان سا ہو گیا تھا۔ صورتحال یہ تھی کہ قطار میں موجود ہر شخص اس مشین کے قریب سے گزرتے وقت اس پر بنے ہوئے ایک خانے پر انگوٹھا رکھتا تھا اور آگے بڑھ جاتا تھا۔ اس کے انگوٹھا رکھتے ہی مشین کی پیشانی پر سبز روشنی جھلملا اٹھتی تھی۔ انگوٹھا ہٹتے ہی یہ روشنی غائب ہو جاتی تھی اور پھر دوسرا شخص انگوٹھا رکھتا تو دوبارہ جھلملا اٹھتی تھی۔ ظاہر ہے یہ روز کا معمول تھا اور اس وقت بھی یہ عمل اتنے تسلسل سے جاری تھا کہ مسلح محافظ قدرے بے نیازی کے عالم میں ہی کن آنکھیوں سے ایک نظر سبز روشنی کی جھلملاہٹ دیکھتے تھے اور دوسرے ہی لمحے وہ شخص جس نے مشین پر انگوٹھا رکھا ہوتا تھا اس کے درمیان سے گزرتا چلا جاتا تھا۔ اس کے چہرے کی طرف محافظ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ بجلی کے واٹر کولر سے مشابہ وہ مشین دراصل کمپیوٹر تھا، جس میں ان تمام لوگوں کے انگوٹھوں کے نشانات محفوظ تھے جو کھیتوں پر کام کرنے جاتے تھے۔ کمپیوٹر اس وقت ان میں سے ہر ایک کے انگوٹھے کے نشان کی تصدیق کر رہا تھا۔ خطرے کے احساس سے تو میرے جسم میں سنسنی دوڑ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی شدید حیرت کا حملہ بھی ہوا تھا۔ کمپیوٹر کا استعمال تو ابھی صحیح طور پر بمبئی میں بھی شروع نہیں ہوا تھا، جبکہ یہ تو ایک دور افتادہ گوشہ کوہستان تھا جہاں شاید کوئی تہذیب و تمدن کی موجودگی کا بھی گمان نہیں کر سکتا۔ چہ جا کے کمپیوٹر کی موجودگی، یہ سب کچھ اس قدر بعید از قیاس تھا کہ تقریباً مضحکہ خیز لگتا تھا۔ کیٹی نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور غیر محسوس انداز میں مسکرائی۔ صورتحال کو یقیناً وہ بھی سمجھ چکی تھی، لیکن اس لڑکی کی دیگر خوبیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ غیر ضروری طور پر خوف زدہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس حقیقت کو سمجھ چکی تھی کہ خوف زدہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کو سمجھتے تو ویسے بہت سے لوگ ہیں، لیکن اس فطری رد عمل پر قابو پانا کسی کسی کے ہی بس کی بات ہوتی ہے۔ وہ دوبارہ سامنے دیکھتے ہوئے سست روی سے آگے بڑھنے لگی۔ اس سے آگے اب صرف 3 آدمی رہ گئے تھے، وہ بھی یکے بعد دیگرے اطمینان سے کمپیوٹر پر انگوٹھا لگاتے ہوئے گیٹ عبور کر گئے۔ کیٹی نے بھی اپنی باری آنے پر بلا تامل انگوٹھا کمپیوٹر کی مخصوص پلیٹ پر رکھ دیا۔ پلیٹ کھٹ سے تاش کے پتے کی طرح اندر چلی گئی اور دوسرے ہی لمحے گویا ماحول پر چھائی تمام غنودگی ایک دھماکے سے فضا میں تحلیل ہو گئی۔ کمپیوٹر کی چھوٹی سی سکرین پر سبز کے بجائے سرخ روشنی جھلملا اٹھی تھی اور اس کے ساتھ ہی سماعت کو بے حد قریب محسوس ہونے والا ایک سائرن بھی چیخ اٹھا۔ محسوس یہی ہوا تھا جیسے کمپیوٹر کا ایک آدھ تار ان کے جسموں سے بھی منسلک تھا۔ انہوں نے سٹین گن مشینی انداز میں سیدھی کر کے پوری قطار کو کور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ لوہے کا وہ عظیم الشان گیٹ ہلکی سی گڑ گڑاہٹ مگر نہایت تیز رفتاری سے بند ہونے لگا تھا۔ میں نے دیگر تمام عزائم، ارادے اور تدابیر بالائے طاق رکھ دیں اور پہلا کام یہ کیا کہ کیٹی کو ایک طرف دھکیل کر اپنی تمام تر صلاحیتوں کو مجتمع کرتے ہوئے اس شیر کی طرح چھلانگ لگائی جس کی زندگی کا دار و مدار ہی ایک چھلانگ پر رہ گیا ہو۔ میں کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح آہنی گیٹ کے دونوں پنوں کے درمیان سے گزرا اور اس حقیقت سے روشناس ہوا کہ اگر مجھے چھلانگ لگانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو پھر یہ کام ناممکن ہی تھا، کیونکہ میرے گزرتے ہی دونوں پٹ آپس میں مل گئے تھے اور دوسرے ہی لمحے وہ گولیوں کی بوچھاڑ سے جھنجھنا اٹھے تھے۔ محافظوں کو برسٹ مارنے میں ایک لمحے کی تاخیر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو ایک ناہموار پہاڑی راستے پر پایا جو بتدریج نشیب میں جا رہا تھا۔ شام کے دھندلکے میں 2-4 گز کے فاصلے کی چیزیں بھی محض ہیولوں کی طرح دکھائی دے رہی تھیں۔ راستہ صرف وہی نہیں تھا جس پر میں دوڑ پڑا تھا، کچھ اور پگڈنڈیاں بھی مختلف راستوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور کچھ آگے چل کر ان کے دونوں اطراف نیم پختہ اور جھونپڑی نما مکانات بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جو لوگ مجھ سے پہلے پھاٹک کراس کر چکے تھے ان میں سے کچھ تو انہی پگڈنڈیوں پر پہنچ چکے تھے اور کچھ مجھ سے پیچھے رہ گئے تھے، کچھ یقیناً اپنے گھروں میں بھی پہنچ چکے تھے۔
جو لوگ سائرن اور آہنی گیٹ پر گولیوں کی جھنکار سن چکے تھے وہ ٹھٹک گئے تھے، لیکن غالباً وہ یہ نہ سمجھ پائے تھے کہ جن کی وجہ سے سائرن بجا ہے ان میں سے ایک پھاٹک کے پار پہنچ چکا ہے، اور نہ ہی غالباً انہیں معلوم تھا کہ ان حالات میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ بیچارے محض مزدور یا دوسرے الفاظ میں عوام دکھائی دیتے تھے، جن کا کام بس سدھائے ہوئے مویشیوں کی طرح محنت کرنا اور اپنے آقاؤں کے لیے دولت پیدا کرنا تھا۔ سائرن صرف چند سیکنڈ اور سنائی دیا، پھر خاموش ہو گیا۔ میں نے دوڑتے دوڑتے پلٹ کر دیکھا، گیٹ کھل چکا تھا اور کچھ متحرک روشنیاں اور انسانی ہیولے اندر چھلانگیں لگاتے میری سمت میں دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ جس سڑک پر میں دوڑ رہا تھا یہ گویا ایک قسم کی سرکولر روڈ تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ بستی کے گرد احاطہ کیے ہوئے تھے، اس کے دونوں اطراف درختوں کا گھنا سلسلہ تھا۔ میں نے اندر آنے کے لیے ایک طرح سے کیٹی کو چارے کے طور پر استعمال کیا تھا، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے اس کی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے کان جو فر کی ٹوپی سے ڈھکے ہوئے تھے ان میں سے ایک میں جو آلہ سماعت لگا ہوا تھا اس پر مجھے کیٹی کی خیریت کی اطلاع مل رہی تھی۔ مختلف آوازوں کے بے ہنگم شور کے درمیان اس کی تیز تیز آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ خاص طور پر مجھے ہی سنانے کے لیے کہہ رہی ہو، میں کہہ تو رہی ہوں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اس نے مجھے کھٹمنڈو میں اپنے جال میں پھنسایا تھا، کہہ رہا تھا کہ ایک بہت بڑا خزانہ حاصل کرنے کا چکر ہے اور اگر میں اس کا ساتھ دوں تو ہم دونوں کروڑ پتی ہو جائیں گے۔ سنو، دیکھو، وہ انگریزی میں بات کر رہی تھی اور غالباً کسی نے تھپڑ مار کر اسے چپ کروایا تھا۔ پھر انگریزی میں ہی اسے ڈانٹا گیا، جب تمہیں کہا جائے تب صفائی پیش کرنا، یہ فیصلہ تمہیں منوچی صاحب کے حضور پیش کرنے کے بعد ہی ہوگا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو یا سچ؟ مجھے اطمینان ہو گیا کہ ابھی خاصی دیر تک کیٹی کی جان کو بہرحال کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ میں اس وقت جس رفتار سے دوڑ رہا تھا اس سے میں دنیا کے کسی بھی حصے میں منعقد ہونے والا دوڑ کا مقابلہ یقینی طور پر جیت سکتا تھا۔ بستی کے مکانات وغیرہ غالباً مربع صورت میں پھیلے ہوئے تھے، کیونکہ میں اچانک ہی ایک موڑ پر جا پہنچا تھا اور ابھی میں اپنی جھونک میں اپنے آپ کو درختوں میں جھا گھسنے سے بچانے کے لیے ہی کوشاں تھا کہ میری نظر کونے پر کھڑی ہوئی ایک مینار نما عمارت پر پڑی۔ ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ شاید یہ عمارت واچ ٹاور کا کام دیتی ہوگی کہ اسی لمحے اس کے بالائی حصے سے جیسے روشنی کا آبشار پھوٹ پڑا۔ بستی پر چھائی ہوئی تاریکی اور کسی مکان کی کھڑکی یا روشن دان میں جھلملاتی ہوئی مدھم سی روشنی بتاتی تھی کہ بستی میں بجلی نہیں ہے اور وہاں چراغوں یا لالٹینوں وغیرہ سے ہی کام چلایا جاتا ہے، لیکن اس واچ ٹاور کی بلندی پر فلڈ لائٹس روشن ہوئی تھیں۔ یقیناً اس مینار نما عمارت میں طاقتور جنریٹر اور واچ ٹاور کے دیگر لوازمات بھی موجود تھے۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں فلڈ لائٹس کی رسائی سے چند گز آگے نکل گیا تھا۔ لائٹس آن ہوتے وقت ان کا رخ کچھ اس طرح تھا کہ انہوں نے اس راستے کا بیشتر حصہ منور کر دیا تھا جس پر میں دوڑتا ہوا آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے موڑ سے آگے سڑک کا وہ حصہ بھی روشنی میں نہا گیا جس پر میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صرف موڑ پر چند گز کا ٹکڑا روشنی سے محروم رہ گیا تھا، لیکن دونوں زاویوں پر روشن ہونے والی فلڈ لائٹ ساکت نہیں، متحرک تھیں، اور وہ اس انداز میں حرکت شروع کر چکی تھیں کہ یہ حصہ بھی کسی بھی لمحے روشنی میں نہانے والا تھا۔ میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ میں درختوں کے جھنڈ میں جا گھسوں۔ میں نے یہی کیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جنگل میں زمین ناہموار ہوگی۔ ایک جگہ میں ٹھوکر کھا کر گرا، چوٹ تو مجھے کم ہی لگی، لیکن ایک بار گویا دماغ ہل کر رہ گیا، تاہم میں فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور زیادہ گھنے درختوں کی طرف دوڑ پڑا۔ ایک جگہ رک کر میں نے سڑک کی جھلک دیکھنے کی کوشش کی، لیکن درخت بہت گھنے تھے اور میں جنگل میں اتنا اندر آ گیا تھا کہ سڑک کی جھلک دیکھنا بھی ممکن نہیں تھا، تاہم فلڈ لائٹس کی حرکات کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پھر کچھ آوازوں سے یہ اندازہ بھی ہوا کہ جو لوگ گیٹ کی طرف سے میرے تعاقب میں دوڑے تھے وہ موڑ تک آ پہنچے تھے۔ وہ تعداد میں زیادہ معلوم نہیں ہوتے تھے، لیکن مجھے توقع تھی کہ جلد ہی ان کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ وہ پہلے سرکولر روڈ کا چکر لگائیں گے یا اس پر کافی آگے تک ضرور جائیں گے، اس کے بعد مختلف سمتوں میں بکھر کر کسی باقاعدہ حکمت عملی کے تحت تلاش شروع کریں گے۔ اسی لمحے گولیوں کی تڑ تڑ سنائی دی۔
غالباً کسی غلط فہمی کی بنا پر واچ ٹاور سے ہلکی مشین گن کے ذریعے باڑ ماری گئی تھی۔ پھر کچھ لوگوں نے چلا چلا کر ایک دوسرے سے کچھ کہا، تاہم میں چونکہ کافی دور نکل آیا تھا اس لیے مجھے یہ آوازیں مدھم ہی سنائی دیں، اور چند لمحے بعد خاموشی چھا گئی۔ وہ لوگ غالباً آگے نکل گئے تھے۔ اسی دوران ایک بار پھر ایئر فون پر مجھے کیٹی کی آواز سنائی دی، او خبیث، رسیاں تو آہستہ باندھ، اور یہ اتنی سخت گریں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں توڑنے ہیں کیا؟ دیکھتی جاؤ، تمہارا کیا کچھ ٹوٹے گا۔ ذرا اس بندر کے بچے کو ہاتھ آ لینے دو جو تمہارے ساتھ تھا، کسی نے غرا کر کہا۔ جائے گا کہاں؟ اس وادی میں تو ہم کھوئی سوئی بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں۔